حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی استغفار کرنے کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، ہر روز اس کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کی جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ ہمیں یاد اگر رہ جائے، انسان مشکلات میں پھنس جائے تو حدیث نبوی کے مطابق مشکلات سے نکلنے کا جو رستہ ہے وہ استغفار ہے، استغفار ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے یہاں یہ بھی پڑھی تھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہوں کے پاس کوئی بندہ آیا اور کہا کہ جی حالات مالی تنگ ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ پھر وہ چلا گیا، کوئی اور بندہ آیا، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابھی تک نہیں دی ہے، دعا فرمائے، کہا استغفار کیا کرو۔ پھر کوئی اور بندہ آیا، جی فصلات کے اندر گھاٹا چل رہا ہے تو کوئی دعا کریں، کہا استغفار کیا کرو۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ سائل مختلف تھے، جواب ایک تھا آپ کا، میں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے، میں وہ آیت کریمہ کل آپ کو کوٹ کروں گا انشاءاللہ، جس کے اندر مفہوم جس کا یہ ہے آیت کریمہ کا کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اس کو برکتیں دیتا ہے، اس پر بارشیں برسا دیتا ہے، قحط کو دور کرنے کے لیے بھی۔ یہ سارے استغفار کی برکات ہے جو خود خدا نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہوئی۔ فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کی جگہ مہیا کرتا ہے اور ہر فکر سے اسے کشادگی یعنی فکر سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ قرآنی آیات کے مفہوم کو بیان کر رہی ہے، مختلف جگہ پر قرآن میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔